حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انوکھی شادی، وہ نکاح جس سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوا، دنیا کی سب سے بابرکت شادی کا قصہ، وہ لمحہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں آیا۔ انوکھی شادی، انوکھا راز، وہ راستہ جس نے کائنات بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، زمانہ جاہلیت کی وہ گھڑی تھی جب مکہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ کعبہ کا طواف تو کرتے تھے مگر اس کے اندر اور ارد گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ عرب معاشرے میں شرک اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ ظلم، جبر، تعصب اور بدعمالیاں عام تھیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے جیسا سنگین رواج بھی پایا جاتا تھا۔ لوگ اپنی طاقت اور قبیلے پر فخر کرتے تھے مگر اخلاق اور انسانیت کا کوئی قدر نہ تھی۔ ایسے میں زمین آسمان گویا ایک نئے دور کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس دنیا پر روشنی برسائی جائے، اور یہ روشنی وہ تھی جسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم بھی ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ابتدا ہی سے منتخب تھا۔ یہ نور ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہا اور ہمیشہ پاکیزہ اور شریف خاندانوں میں ہی منتقل ہوتا۔ یہی نور بالآخر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے ذریعے ایک مقدس امانت کی طرح آگے بڑھا۔ حضرت عبداللہ نہایت حسین و جمیل، باحیا اور صالحہ نوجوان تھے۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کی مثال دی جاتی تھی۔ آپ کے چہرے پر ایک خاص نور تھا جو دیکھنے والوں کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ مکہ کی بہت سی عورتیں آپ کے حسن اور وجاہت کی تعریف کرتی، بعض تو دل میں یہ خواہش رکھتی کہ کاش عبداللہ ان کے نصیب میں آئیں، مگر حضرت عبداللہ انتہائی پاک دامن اور عزت والے نوجوان تھے، کبھی کسی گناہ یا برائی کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہایت نیک سیرت، باوقار اور معزز خاتون تھی۔ آپ کے والد وہب بن عبد المناف قریش کے ایک با اثر سردار تھے اور آپ کی والدہ برہ بنت عبد العزا ایک نہایت شریف اور پارسا خاتون تھی۔ حضرت آمنہ اپنے خاندان اور قبیلے میں عزت و عظمت کی حامل تھی۔ اللہ نے ان کا انتخاب اس عظیم مقصد کے لیے فرمایا، وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بنی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کے نکاح کے خواہاں تھے۔ انہوں نے وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمینہ کے بارے میں سنا کہ وہ اپنی پاکیزگی اور شرافت کی وجہ سے قریش کی سب سے معزز عورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب نکاح کا پیغام لے کر گئے۔ وہب نے نہایت خوشی سے یہ رشتہ قبول کیا اور یوں مکہ کی تاریخ کا سب سے مبارک نکاح انجام پایا۔ یہ نکاح عام نکاح نہ تھا بلکہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا۔ نکاح کے بعد عبداللہ کے چہرے کا وہ نور جو سب لوگ دیکھتے تھے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ عبداللہ کے چہرے کی چمک کہاں گئی؟ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے عبداللہ سے کہا، پہلے تمہارے چہرے پر جو نور نظر آتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو عبداللہ نے جواب دیا، وہ نور میری بیوی آمینہ کے پاس منتقل ہو گیا۔ حضرت آمینہ نے نکاح کے بعد مختلف خواب دیکھنے شروع کیے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ ان کے بطن میں ایک نور نکل کر شام کی طرف جا رہا ہے، کبھی دیکھتی یہ نور آسمان کو جگمگا رہا ہے۔ ایک رات انہیں آواز آئی،
اے آمینہ تم جہانوں کی سردار کی ماں بننے والی ہو۔ یہ خواب حضرت آمینہ کے لیے نہایت خوش اور سکون کا باعث تھا۔ یہ وہی بشارت تھی جس کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ کائنات اس وقت ایک عظیم تغیر کے قریب تھی۔ عرب کی دھرتی جس پر صدیوں سے جاہلیت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اب وہاں رحمت کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ حضرت عبداللہ کا چہرہ اب نور سے خالی تھا، مگر حقیقت میں وہ نور سب سے بڑی امانت بن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں منتقل ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کو یہ خوشی زیادہ دن نصیب نہ ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ تجارت کے ایک سفر پر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر وہ مدینہ منورہ جسے اسی وقت یثرب کہا جاتا تھا پہنچے۔ وہاں بیماری کے باعث رک گئے اور بنو نجار کے ہاں قیام کیا، مگر بیماری بڑھ گئی اور بالآخر آپ نے وہی 25 برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہ خبر جب مکہ پہنچی تو پورا قبیلہ سوگوار ہوا۔ حضرت آمنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امید سے تھی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی والد کا سایہ اٹھ گیا۔ قرآن کریم میں اس کیفیت کا ذکر ہے، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پناہ نہ دی؟ یہ یتیمی دراصل محرومی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی خاص تربیت اور حفاظت کا ایک عظیم نشان تھی۔ اللہ نے چاہا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اپنی نگرانی اور حفاظت میں پروان چڑھائے۔ یہ پہلا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کا نکاح صرف ایک خاندان کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری کائنات کی تاریخ کا اہم ترین موڑ تھا۔ یہ وہ شادی تھی جس سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ کے بطن میں منتقل ہوا، اور وہ لمحہ قریب آ گیا جس کا انتظار انبیاء کرام کرتے آئے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نکاح کے بعد ایک غیر معمولی کیفیت محسوس کرنے لگی۔ ان کے خواب بدل گئے، دل میں ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی، بطن میں ایک ایسا نور جھلکتا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ وہ سمجھ جاتی تھی کہ یہ کوئی عام حمل نہیں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم امانت ان کی سپرد کی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ اکثر خواب میں دیکھتی کہ ایک نور نکلتا ہے جو شام کے محلات اور بصرہ کے چرچوں کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت صرف مکہ تک محدود نہ ہوگی، بلکہ دنیا بھر میں پھیلنے والی ہے۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ایک رات حضرت آمینہ کو آواز سنائی دی، اے آمینہ تم سب سے بہتر انسان کو اپنے بطن میں لیے ہوئے ہو۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ نام اس وقت عرب میں نایاب تھا اور اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں وہ نبی ہوں جسے اللہ نے ختم النبیین بنایا ہے۔ حضرت آمینہ کے یہ خواب اور کیفیات قریش کی عورتوں اور اہل کتاب کے علماء میں چرچے بن گئے۔ یہودی اور عیسائی علماء اپنی کتابوں میں آخری نبی کی بشارتیں پڑھتے تھے، اور بعض نے آمینہ کے چہرے اور بطن کے نور کو دیکھ کر کہا کہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے۔ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے قدموں تلے پوری دنیا کی کفر کی دیواریں گر جائیں گی۔ اس دوران حضرت آمینہ کو بے شمار غیبی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا۔ اگرچہ شوہر کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی عطا فرمائی۔ وہ اکثر محسوس کرتی کہ ان کے بطن کا بچہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ کیفیت کسی عام حمل میں ممکن نہ تھی۔ یہ وہ نور تھا جسے اللہ نے سراجن منیرن یعنی روشن چراغ کہا ہے۔ عبد المطلب جو کہ قریش کے سردار تھے،
یہ تبدیلیاں دیکھ کر حیران رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پوتا عام نہیں ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا ایک زنجیر مکہ سے نکل کر مشرق و مغرب تک پھیل گئی اور اس سے روشنی کا سفر ابھر رہا ہے۔ تعبیر بتائی گئی کہ یہ ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے جو ساری دنیا میں پھیلے گی۔ مکہ کے لوگ بھی محسوس کر رہے تھے کہ فضا بدل گئی، کہیں سے خوشبوئیں آتی تھی، کہیں روشنی بکھرتی تھی۔ دشمنی اور ظلم کے بیچ بھی ایک عجیب سکون محسوس ہونے لگا، گویا کائنات خود اعلان کر رہی تھی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد قریب ہے۔ اسی دوران مختلف اہل کتاب کے علماء مکہ آتے اور نشانیاں تلاش کرتے۔ کچھ لوگ حضرت آمنہ کے قریب آ کر کہتے، تم ایک غیر معمولی بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ اپنی کتابوں کی بشارتیں یاد کرتے اور آپ کے اندر موجود نور کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے۔ حضرت آمنہ نے ایک اور خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا، تمہارے بطن میں ایک عظیم ہستی پیدا ہوگی۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو بتوں کو توڑیں گے، ظلم کو مٹائیں گے، عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ یہ خواب دراصل وہی حقیقت تھی جسے بعد میں قرآن نے بیان کیا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اس دوران حضرت آمنہ کا چہرہ اور زیادہ نورانی ہوتا جا رہا تھا۔ عورتیں ان کو دیکھ کر حیرت سے کہتی، آمنہ کے چہرے پر ایسی روشنی ہے جیسی ہم نے کبھی نہ دیکھی۔ عبداللہ کا وہ نور جو پہلے ان کے چہرے پر تھا اب مکمل طور پر آمنہ میں منتقل ہو چکا تھا، اور یہی نور آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہونے والا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور حضرت آمنہ کے حمل کے مہینے قریب تر آتے گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی کیفیت اور زیادہ پر نور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب سکون اور سرور محسوس کرتی۔ بسا اوقات وہ تنہا بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتی اور دل سے شکر بجا لاتی کہ رب نے انہیں یہ عظیم سعادت عطا فرمائی۔ یہ دوسرا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت آمنہ کے خواب، ان کی کیفیات اور اہل کتاب کے اشارے سب اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب وہ ہستی آنے والی ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام نے خوشخبری سنائی تھی۔ دنیا جس عظیم انقلاب کی منتظر تھی وہ اب قریب تھا، وقت قریب آ چکا تھا۔ وہ لمحہ آ جائے جس کا انتظار زمین و آسمان کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل کے دن پورے ہوئے۔ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ پیر کا روز مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ایک نئی روشنی اترنے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات پوری دنیا میں غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ بحیرہ ساؤ خشک ہو گیا اور آسمان پر ایک عجیب نور ظاہر ہوا۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائی گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اس وقت مجھے آواز سنائی دی، تم نے سب سے بہتر انسان کو جنم دیا ہے، اس کا نام محمد رکھنا۔ عبد المطلب کو جب یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، فوراً گھر آئے، بچے کو دیکھا اور محبت سے گود میں اٹھایا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور شکرانے کے طور پر اونٹ ذبح کیے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا جس کے معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اس نام کا انتخاب بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا کیونکہ یہ نام بھی اس وقت عرب میں نایاب تھا۔ عبد المطلب اپنے پوتے کو کعبہ میں لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کرایا۔ وہاں دعا کی، اے اللہ اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھنا اور اسے اپنی مخلوق کے لیے رحمت بنانا۔ یہ دعا بعد میں حقیقت بنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رحمت للعالمین قرار دیے گئے۔
قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد مکہ کی فضا بدل گئی۔ وہی شہر جو ظلم، جاہلیت اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اب روشنی اور سکون کا گہوارہ بننے لگا۔ لوگ حیران تھے، اور یہ بچہ کون ہے جس کی ولادت پر پوری کائنات میں ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں؟ بعض اہل کتاب علماء نے جب یہ خبر سنی تو کہا اب وہ نبی آ گیا جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ کچھ یہودی مدینہ میں اس کی بشارت دیتے اور لوگوں کو متنبہ کرتے کہ آخری نبی کی بعثت قریب ہے۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں بچپن ہی سے میرے بیٹے کے اندر غیر معمولی علامات نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روتے نہیں تھے جیسے عام بچے روتے ہیں، بلکہ سکون اور خاموشی ان کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی تو آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ یہ منظر دیکھ کر آمینہ اور قابلہ حیران رہ گئیں، کیونکہ ایسا کسی بچے کے ساتھ پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی پرورش حضرت آمینہ کے ساتھ ہوئی، اور بعد میں حسب دستور آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے سپرد کیا گیا۔ اللہ نے آپ کے لیے حلیمہ سعدیہ کو منتخب کیا، جنہوں نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور برکتوں کی بارشیں دیکھی۔ لیکن یہ سارا سفر اس مبارک شادی سے شروع ہوا تھا جو حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اگرچہ عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مگر ان کا یہ نور دنیا کو ہمیشہ کے لیے منور کرنے آیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کوئی عام واقعہ نہ تھا، بلکہ پوری کائنات کا سب سے عظیم دن تھا۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے جیسے زمین پر جھک آئے ہوں۔ عبد المطلب اس منظر کو یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ میرا پوتا بڑا مقام پانے والا ہے۔ حضرت آمینہ کو اگرچہ اکیلے اپنے بیٹے کی پرورش کرنی پڑی، مگر وہ دل سے مطمئن تھی، کیونکہ جانتی تھی یہ بچہ حفاظت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے مجھے رب نے یتیم پایا تو پناہ دی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ نے ابتدا ہی سے اپنی رحمت اور حفاظت کا سایہ اپنے محبوب پر رکھا ہے۔ یوں حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کا مقدس نکاح دراصل پوری انسانیت کے لیے رحمت کا سبب بنا۔ یہ نکاح اس نور کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ تھا۔ یہ ازل سے محفوظ رکھا گیا تھا۔ اللہ نے نسل آدم میں سے بہترین ماں باپ منتخب کیے تاکہ اپنی سب سے عظیم امانت ان کے سپرد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کی اولاد میں سے کنانا کو چنا اور کنانا سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے مجھے چنا۔ یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمینہ اور والد عبداللہ دونوں کا انتخاب اللہ نے اپنی حکمت اور تقدیر کے مطابق فرمایا۔ آج جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے یہ شادی صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری تھی۔ اس سے ایک ایسا انقلاب جنم لینے والا تھا جس نے دنیا کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنی مخلوق پر سب سے بڑی رحمت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔